بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے رسالہ قبریہ، قبر، رسالہ قبریہ۔ رسالہ قبریہ یونانی کے بہت بڑے عالم بقراط کا یونانی سے عربی میں ترجمہ شدہ کتاب ہے، اور وہ یونانیوں کے بہت بڑے عالم اور طبیبوں کا حکیم دینے کے حکیم الحکمات حنین بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بقراط نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا رسالہ جو اس نے صندوقچے میں رکھا تھا، اسی کو میرے ساتھ، جس میں 25 احکامات ہے، کہ اس کو میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ 1 صدی کے بعد وہ میرے ساتھ دفن کی جائے، تاکہ ان احکام کا جو میں نے اس کتابچے میں تحریر کیا ہے کسی کو علم نہ ہو سکے، اور شاگردوں نے ویسے ہی کیا تھا جیسے کہ استاد صاحب نے وصیت کی۔ 1 صدی کے بعد جب اس کے قبر کی تعمیر کا مسئلہ ہوا، مرمت کا مسئلہ ہوا، اسی مرمت میں جب اس کی قبر کو کھودی گئی تو اس میں ایک صندوق سے نکلا ہے جو شاہ یونان نے محفوظ کر لیا اپنے خزانے میں، ہیرے جواہرات کو۔ تو اسی وجہ سے بقراط کے اوپر کہیں کہیں بظاہر کتمان علم اور تنگ خیالی کا الزام عائد ہوتا ہے، حالانکہ بقراط کی وصیت صحیح تھی۔ پھر جب یہ ہوتا ہوتا خلافت بنو عباس کے خلیفہ مامون الرشید تک پہنچی، یہ صندوقچہ اور یہی صندوقچے میں بند رسالہ، تو خلیفہ نے امر دیا حنین بن اسحاق کو، اس نے یونانی زبان سے عربی میں اس کو ترجمہ کیا، اور کسی قبر سے نکلنے کی وجہ سے یا برآمد ہونے کی وجہ سے اسے رسالے کا نام رکھ دیا گیا، یعنی کہ قبر کے نام کے اوپر رسالہ قبریہ۔ اس میں 25 احکام ہے۔ حکم اول یہ ہے کہ بقراط فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر ورم، کسی شخص کا چہرہ متورم ہو جائے اور اسے بظاہر کسی بیماری کا بھی اس میں کوئی آثار یا قرائن یا علامات نہ ہو، اور خواہ مخواہ میں اس کا چہرہ ورم کر جائے، تو یہ مریض ورم کے دن سے لے کر 13 دنوں کے اندر اندر یہ فوت ہو جائے گا۔ اور خصوصاً جب مریض اپنے ناک کے ساتھ شغل کرے گا، ناک کے ساتھ شغل کرے گا مطلب ناک کو سہلائے گا، کجائے گا یا اس میں انگلی کرے گا، اور اس کا بائیں ہاتھ سینے کے اوپر ہوگا، تو یہ برض ظاہر ہونے کے 13 دنوں کے اندر اندر یہ فوت ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ لفٹ ہی اس کے سینے کے اوپر ہو، یعنی کہ جب چہرہ سوج جائے، کوئی بظاہر کوئی آثار، کوئی علامات، کوئی قرائن مرض کے نہ ہو، اور اس کا بائیں ہاتھ اس کے سینے کے اوپر ہو، اور وہ ناک کے ساتھ شغل کرتا ہو، ناک کو سہلاتا ہو، کجاتا ہو اور اس میں انگلی کرتا ہو، تو ابتدائی مرض سے 13 دنوں کے اندر یہ شخص فوت ہو جائے۔ دوسرا ہوگا، اگر کسی مریض کے دونوں گھٹنوں کے اوپر شدید ورم ظاہر ہو جائے، تو یہ ابتدائی مرض سے انتہائی مرض 3 دنوں کے اندر اندر یہ فوت ہو جائے گا، خصوصاً جب مرض میں مریض کو بکثرت پسینہ آتا، تو 3 دنوں کے اندر اندر یہ فوت ہو جائے گا۔ پھر گھٹنوں کے ورم سے بعض اطباء سرطان مطلب کینسر مراد لیتے ہیں، بعض اطباء اسے طاعون مراد لیتے ہیں۔ بہرحال بقراط نے ایک کلیہ بتا دیا کہ جب دونوں گھٹنوں میں شدید ورم ظاہر ہو جائے تو ظہور مرض سے 3 دنوں کے اندر مریض فوت ہو جائے گا۔ تیسرا حکم،
جب کسی مریض کے گردن کے رگ میں نیند پیدا کرنے والے رگ میں گردن میں نیند پیدا کرنے والے رگ کے اوپر چھوٹی سی کنسی مچھر کے برابر نکلا تو ابتدائے مرض سے انتہائی مرض 52 دن یعنی کہ 52 دنوں کے اندر اندر یہ مریض فوت ہو جائے گا. اور اسی مرض میں خصوصی طور پر مریض کو اچھے مفرط یعنی کہ شدید پیاس لگے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو آج 3 احکام پر اتفاق کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سے حسب سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے مفید مشورے سے کمنٹ میں بھی آگاہ کرنا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.